سپریم کورٹ کے معزز جج جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور کارروائی ڈال دی۔ انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی نگرانی کی جا رہی ہے، جاسوسی کی جا رہی ہے۔ جاسوسی کون کر رہا ہے؟ یہ حکومتی ادارے کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے اعمال پر کی جا رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کے موجودہ ارکان کی جگہ فل کورٹ سنے۔ یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا انٹیلیجنس نظام ان کی اہلیہ اور بچوں کی غیر قانونی طور پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس پیٹیشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر پاکستان کو خط لکھنے کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس کے فیصلے کو چیلنج بھی کیا ہے، اور استدعا کی ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کے موجودہ ارکان کی جگہ کوئی اور سنے، کیونکہ کونسل کے چیئرمین جسٹس کھوسہ اور ارکان کا ان کے خلاف تعصب ظاہر ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے موجودہ چیئرمین چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، جبکہ اراکین میں جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں۔ جسٹس عظمت سعید شیخ آج سے ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جگہ پہ دیکھیں کوئی دوسرا جج آتا ہے، نہیں آتا کیا بنتا ہے۔ پیٹیشن کی کاپی جو میڈیا میں بھجوائی گئی ہے یا میڈیا کو موصول ہوئی ہے، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ ان کو اور ان کی اہلیہ اور بچوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور ایسا اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ان کی 36 سال سے واحد اہلیہ اور 2 بالغ بچوں کو اس معاملے میں گھسیٹا ہے۔ انہوں نے حکومت کو مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ ایگزیکٹو کا منصوبہ عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کا ہے، اور حکومت پر بالواسطہ اور بلا واسطہ کنٹرول رکھتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے یہ مسائل صرف اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں اٹھائے، بلکہ اس لیے بھی اٹھائے ہیں کیونکہ ایگزیکٹو مذموم مقصد کے تحت عدلیہ کی آئینی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنی درخواست میں قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ حکومت کی جانب سے ان کی اور ان کی خاندان کی کردار کشی پر جسٹس کھوسہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پیٹیشن میں مزید لکھا ہے کہ بار بار اپنی کردار کشی کی شکایت کی، مگر کوئی جواب نہیں ملا، جس پر واضح اشارہ ملتا ہے کہ ان کی کردار کشی کی اجازت اعلیٰ حکومتی سطح نے دی ہے۔ جسٹس قاضی عیسیٰ کے خلاف دوسرے ریفرنس کو 19 اگست 2019 کو سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کیا تھا، مگر قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری اس حکم نامے میں ان پر تنقید کی گئی۔ جسٹس قاضی عیسیٰ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی درخواست میں کہا کہ ریفرنس کے خارج ہونے کی انہیں بڑی قیمت ادا کرنا پڑی، کیونکہ تنقیدی آرڈرز انہیں بغیر سنے جاری کیا گیا۔ گویا جو ریفرنس ان کے خلاف تھا اس کو خارج کیا، اس کے اوپر بھی ان کو تسلی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں سنے بغیر یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دوسرا ریفرنس دائر کیے گئے تھے، جن میں سے ایک سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کر دیا، جبکہ ایک زیر سماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیر سماعت ریفرنس وہ بھی یہ سپریم جوڈیشل نہ سنے، جو ان پر تنقید کرتی ہے، وہ کوئی اور لوگ سنیں یا اور جج سنیں یا اور ادارے سنیں۔ ادارے تو نہیں ہو سکتے، کوئی اور، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور فورم سنیں۔ پہلا ریفرنس صدر پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کے مشورے پر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی دولت کے گوشواروں میں اپنی اہلیہ اور بچوں کی جائیداد ظاہر نہیں کی، اس لیے انہیں عہدے سے ہٹایا جائے۔ دوسرا ریفرنس جسے سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کر دیا، پہلے ریفرنس کے دائر ہونے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے صدر پاکستان کو لکھے گئے خط کے حوالے سے تھا، جس میں انہوں نے صدر پاکستان سے ریفرنس کی نقل طلب کی تھی اور ساتھ الزامات کا جواب الزامات کی صورت میں دیا تھا۔ اس دوسرے ریفرنس میں صدر پاکستان کو خط لکھنے میڈیا کو اس کے مندرجات مبینہ طور پر افشا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، جس الزام کو سپریم جوڈیشل کونسل نے تسلیم نہیں کیا اور وہ ریفرنس خارج کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ
معاملات کو بڑا طول دیتے ہوئے آگے لے جا چکے ہیں اور مزید بھی شاید آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اپنے ساتھی ججوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے ان کا مشیر کون ہے۔ بہرحال کچھ وکلاء ان کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ ان کے کاز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قاضی فائز سے بھی لگتا ہے کہ ان کی خواہشات کا اسیر بنے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ اپنے طور پہ سارے ہی اپنے بدلے لینا چاہتے ہیں ان ججوں سے جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے کئی وکلاء یہ میاں نواز شریف کے فیصلوں کے جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا، جو نااہلی ہوئی، ان فیصلوں سے نہ صرف یہ متفق نہیں تھے بلکہ ان پر شدید تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ دوران سماعت بھی کئی مقدمات میں قاضی فائز عیسیٰ غیر محتاط انداز اختیار کیے ہوئے رہے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں ان کو جو بھی مشورے دے رہے ہیں، اس طریقے سے جو کارروائیاں ڈال رہے ہیں، حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اپنے ساتھی ججوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، بلکہ الزامات لگا رہے ہیں اور شدید قسم کا الزامات لگا رہے ہیں جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ دیکھیے وہ جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، عدلیہ کو متنازع بنا کر وہ شاید کوئی ریلیف حاصل کرنا چاہتے، دیکھیے اس مقصد میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔